یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم کسی چیز کے تابع ہو جاتے ہیں یا فاتح ہو جاتے ہیں۔ تابع سے جیسے عموماً یا جو معنی ہے وہ یہی کہ ہم تابع داری اختیار کرتے ہیں، جو کہا جاتا ہے اس پہ عمل کرتے ہیں، جیسے بچے والدین کے تابع دار ہوتے ہیں، جیسا وہ کہتے ہیں، حکم دیتے ہیں یا فرمائش کرتے ہیں اس کو پورا کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اولاد والدین کے تابع ہے۔ لیکن ایک دوسری صورتحال بھی ہوتی ہے کہ جب انسان کسی کے تابع نہ ہو بلکہ وہ چیزوں کو اپنے تابع کر لے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ جانوروں کو سدھا لیا جاتا ہے، وہ جانور جو چیر پھاڑ کرے وہ بھی تابع ہو جاتا ہے اس انسان کے۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو انسان جس نے اس جانور کو اسیر کیا، تابع کیا، سکھایا، اس نے اس جانور کی فطرت پر غلبہ پا لیا۔ اس گفتگو سے ہم دو باتیں نکالتے ہیں، ایک تابع فطرت ہونا اور ایک فاتح فطرت ہونا۔ یعنی فطرت میں جان کا خوف ہے، پیار محبت ہے، اولاد کے لیے انسان سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، اور اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ ہماری فطرت کا تقاضا ہے۔ اور لوگ، والدین اور افراد ان چیزوں کے لیے سب کچھ کر گزرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ مال اور اولاد اللہ تعالیٰ نے کہا فطرہ ہے۔ اولاد کے لیے والدین بعض اوقات منفی ذرائع بھی استعمال کر لیتے ہیں، اور پیار محبت میں انسان بہت کچھ بھول جاتا ہے، جیسے وہ کہتے ہیں پیار محبت میں سب جائز ہے۔ یعنی یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں کیونکہ فطرت محبت کا تقاضا کرتی ہے، اور اس کو پا لینے کے لیے انسان کچھ نہ کچھ کر گزرتا ہے۔ یعنی ان رویوں سے یہ دو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اولاد سے محبت، مال سے محبت، کسی بھی اور شخص سے محبت کسی طریقے سے، اس میں ہم فطرت کے تابع ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا بھی ایک انسان ہوتا ہے۔ اگر ہم اچھے معنوں میں فطرت کے تابع ہو جائیں تو یقیناً باعث خیر و برکت ہوگا۔ ایک دوسرا رویہ ہے جس میں انسان فطرت کے تابع نہیں ہوتا لیکن فطرت کو اپنے تابع کر لیتا ہے۔ مثلاً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہجرت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف کی تو مولا علی کو وہاں چھوڑ آئے، اور انہیں کہا کہ آپ اب میرے بستر پر سو جائیں اور صبح یہ امانتیں لوگوں کو لوٹا کر چلے جائیں۔ اب فطرت کا تقاضا یہ تھا کہ باہر چاروں طرف کفار ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہیں کہ صبح ہوتے ہی نعوذ باللہ حضور کو قتل کر دیں گے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے مولا علی کو کہ اس بستر پہ لیٹ جاؤ۔ تو اگر دیکھا جائے فطرت کا یہ تقاضا تھا کہ انہیں اپنی جان کا خوف ہوتا، لیکن انہوں نے صرف حضور سے یہی معلوم کیا کہ اس طرح آپ آسانی کے ساتھ، آزادی کے ساتھ، بغیر کسی خوف خطر کے یہاں سے چلے جائیں گے۔ تو حضور پاک نے کہا بالکل۔ تو مولا علی نے بستر پہ لیٹے، حضور کی چادر لی اور سو گئے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہاں فطرت کے تابع نہیں بلکہ آپ نے فطرت کو اپنے تابع کر لیا۔ یعنی جو موت کا خوف تھا، جو زندگی کی ایک تمنا ہوتی ہے، اس کو دبا کر اس پر آپ حاوی ہو گئے۔ تو یہ فطرت، یا کربلا میں آپ دیکھتے ہیں کہ اولاد سے محبت ہوتی ہے، کتنی ہوتی ہے، اور کربلا میں آپ دیکھتے ہیں کہ مائیں اور باپ اپنے بچوں کو خود اپنے ہاتھوں سے سنوار کر جنگ کے لیے بھیجتے ہیں، شہادت کے لیے بھیجتے ہیں۔ یہاں بھی ہمیں انسان فطرت پر حاوی نظر آتا ہے، یعنی اس نے فطرت کو تابع کر لیا، فاتح فطرت ہو گیا۔ تو ایک اچھا اور بڑا انسان اگر ہم نے بننا ہے تو ہمیں صرف فطرت کے تابع نہیں ہونا، لیکن بہت سے ایسے مواقع آتے ہیں جہاں ہمیں فطرت کو اپنے تابع کرنا چاہیے۔ تو آئیے ہم سوچیں، کوشش کریں
اور اپنے نازک لمحات میں قوت حاصل کرے تاکہ اس میں کسی قسم کی لغزش نہ ہو جائے۔